آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں اور دل کا حال سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ آج کے اس بھاگتے دوڑتے ماحول کا یہی حال ہے۔ کوئی خوش نہیں ہے اپنے حال سے۔ یا تو تم شکایت کرتے ہو کبھی اپنے پاس کچھ نہ ہونے کی اور کبھی اس غم میں مبتلا ہوتے ہو یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس۔ آج کے نوجوان کی یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ وہ یہ سب سوچتا ہے اور ڈپریشن اینزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہونیسٹلی بتاؤ، خود سے سوال کرو، اللہ نے تمہیں کتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے؟ اگر تمہارے ہاتھ سلامت ہے تو آپ نے اللہ کی اس نعمت کا کیسے شکر ادا کیا ہے؟ یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں جن سے تم یہ کلرفل دنیا دیکھتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے اگر اللہ انہیں روشنی نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ کیا اپنوں کو کبھی دیکھ بھی پاتے؟ اور اپنے آس پاس نظر دوڑا کے دیکھو ذرا، تم کتنی چیزیں ایسی ہیں جو لاکھوں سے بہتر ہے تمہارے پاس، اور یہ جو تمہارا پاگل دل ہے جو اللہ کو اتنی یاد نہیں کر رکھتا جتنا اسے دنیا کا محبوب یاد رہتا ہے۔ تم کہتے ہو اگر یہ نہ ملا تو میری دھڑکن بند ہو جائے گی۔ کیا ایسا نہیں کہتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کے لیے بھی یہی فیلنگ محسوس کی ہے؟ نہیں کی، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا وہ رابطہ نہیں رکھتے جو کہ اس کے ساتھ رکھنے کا حق ہے، اور ہم پہ سب سے زیادہ حق خالق کائنات کا ہی ہے، لیکن ہم اسی سے غافل ہیں۔ تم اگر واقعی پریشان ہو تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کو پکارو۔ اپنی پریشانی کیوں کسی دوسرے کو بتاتے ہو؟ کیا وہ تمہاری پرابلم کا حل کر دیں گے؟ نہیں، یا تو وہ مذاق اڑائیں گے، یا تو وہ تم پہ ہنسیں گے، یا پھر اللہ نہ کرے اگر ان کے دل میں حسد ہو تو وہ تو اس پر اور بھی خوش ہوں گے۔ جب سارے راستے بند ہو، لگتا ہے کوئی ہوپ نہیں ہے، کہیں کوئی راستہ نہیں، وہی تو اصل آزمائش ہے۔ تب تم اللہ کو ایسی درد بھری آواز میں پکارو جس کی آواز تمہارے کان بھی نہ سن پائے، فرشتے تو کیا، بس اللہ اور اس کے بندے کے بیچ جو ڈائریکٹ کنکشن ہے، تم اس پہ لے آؤ خود کو، اور اللہ عز و جل سے اپنے دل کا حال بیان کرو، اپنی پرابلم کے بارے میں بتاؤ، جو بھی مشکل ہے وہ سب اپنے رب سے کہہ دو، اور تم دیکھنا تمہیں کتنی دل کو تسلی محسوس کرو گے۔ تم اس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھو، واچ کرو اور دیکھو ہماری آزمائش کیا ان کے پاسنگ بھی ہے؟ نہیں، تم دیکھو گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آزمائش میں۔ جب ہم ایسے دیکھیں گے خود کو تو سمجھ بھی آئے گی کہ آزمائش اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے اکثر فیصلوں کا رزلٹ ہے جو میں نے بنا سوچے سمجھے کیے تھے۔ اگر تم نے اللہ پہ اتنا بھی ٹرسٹ کر لیا جتنا تم خود کی عقل پہ کرتے ہو تو دیکھ لینا وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اگر کہیں تمہارا یقین اللہ پہ اتنا ہو گیا جتنا حق ہے تو تم دنیا کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دو گے کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ تم جو بھی کرو گی وہی بات تمہاری اللہ کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جب تمہارے دل میں اللہ ہوگا دنیا نہیں ہوگی، اور خیال اللہ کی طرف ہوگا دنیا کی طرف نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پریکٹیکل باتوں پہ۔ آج کو یہ سب کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں، آپ جو ورک کرے چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ کھانا بنانا ہو یا کوئی فائل ورک یا اسٹڈی ہو، اس پہ اللہ کے نام پہ کرو اور اپنا 100% دو، پورا فوکس رکھو اسی کام پہ، اپنے دھیان میں اس کام کو پوری کی پوری تسلی کے ساتھ کرو، اور نتیجہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ خود اس کے بارے میں پھر کچھ نہ سوچے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر مجھ سے اچھا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اپنے آپ کام کر دیا آپ نے پوری ایمانداری سے، آگے اللہ کی مرضی، چاہے رزلٹ کچھ بھی ہو، بس تم اللہ پہ چھوڑ دو تو تم دیکھنا تم خود کو مطمئن پاؤ گے، اور ایسا مطمئن پاؤ گے کہ تمہیں اور کوئی مطمئن نہیں کر سکتا اس کے جیسا۔ دوسری بات، اگر آپ کو فائنینشیل پرابلم ہے
تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ ان سب سے نکلنے کی کوشش کتنی کر رہے ہو۔ اللہ کی طرف سے تمہارا رزق روکا نہیں گیا، بس تمہیں وہ ایفرٹ کرنا ہے جو سب رائٹ اور ممکن ہے۔ اگر آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائف کو اسٹڈی کرو گے تو آپ سمجھ پاؤ گے کہ فائنینس کی آزمائش کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب سرزمین کی بہت بڑی بزنس وومن تھی، اینڈ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کیسے حالات تھے ان کے، جب آپ یہ جانیں گی تو رو پڑے گی۔ لیکن آپ نے شاید اسٹڈی کیا ہی نہ ہو، اگر کیا نہ ہو تو کوشش کریں کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ اللہ نے ان پہ کیسی آزمائشیں رکھی ہیں، نبیوں کی زندگی کیسے گزری ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے یہ ایفرٹ کیا اور ہم تک یہ پہنچایا کہ بس اللہ پہ یقین رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم پر تو وہ آزمائش نہیں ہے، پھر بھی ہماری شکایت ختم ہی نہیں ہوتی۔ بس آج سے تم شکوہ نہیں کرو گی کسی کے سامنے، جو بھی ہو چاہے۔ رب کو اپنا ہمراج بناؤ، وہ تم کو سنبھال لے گا، کسی کے سامنے گرنے نہیں دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آگ میرے لیے پھول بن جائے گی۔ انہوں نے پہلے اللہ پہ ٹرسٹ کیا نا۔ آپ سوچیں گی وہ اللہ کے نبی تھے، ہاں ریئلی، لیکن پھر تم یہ بھی تو سوچو کیا ہماری پرابلم واقعی اتنی بڑی ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتے؟ اللہ معاف کرے، ایسا نہیں، بس ہم ہی اپنے خالق کو چھوڑ کر غیروں سے کہتے ہیں۔ تم بس اپنا رابطہ خالق کائنات سے قائم کر لو، تمہیں کوئی گرا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہیں سنبھالنے والا اللہ ہے۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، مگر دل میں دنیا نہ رکھو۔ آپ کچھ سمجھے اس بات کو؟ اگر کچھ سمجھے تو مجھے کمنٹ میں بتانا کہ دل میں دنیا نہ رکھنے کا کیا مطلب ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔